حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بسیط میں، اسی دنیا میں، اسی روئے زمین پر جہاں ہم رہتے بستے ہیں، اس میں دو جہان ہیں۔ ایک جہان ہر انسان کا اپنا ہے، اس کی اپنی فکر، اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا کردار، اس کی اپنی خواہشات، ان کی تکمیل، محرومیاں، یہ سب مل کر ایک جہان بناتے ہیں، اور بندہ اس میں عمر بسر کر جاتا ہے۔ ایک جہان رب العالمین کا ہے، رب العالمین کے جہان میں کسی کی خواہشات کی یا کسی کے غصے کی یا کسی کی ناراضگی کی یا کسی کی آرزو کی کوئی حیثیت نہیں۔ رب العالمین کے جہان میں ہر کام اس کی پسند، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اپنے جہان میں بستے ہیں، ہوتا ان کے جہان میں بھی وہی ہے جو رب چاہے، لیکن ان کے گرد ان کا اپنا جہان ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے دولت مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے کوئی بیماری نہ آئے، میرے بچے افسر بن جائیں، میرا فلاں ہو جائے۔ یہ سب تو چاہنا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اس پہ اس کا اختیار نہیں، کیونکہ اس نے جو جہان بنا رکھا ہے وہ مفروضہ ہے۔ حقیقتاً تو اس کا مالک اللہ جل شانہ ہوگا تو وہی جو وہ چاہے گا۔ لہذا اپنے جہان میں بسنے والا بندہ ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک دکھی رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور یہ اپنا اپنا جہان حقیقتاً ایمان سے محروم لوگوں کا جہان ہے۔ دنیا کی جو انسانی صحت کی جو تنظیم ہے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں جو سب سے بڑی بیماری اور سب سے زیادہ ہے وہ پریشانی ہے، جسے انگریزی میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار بیماریاں ہیں،
لیکن یہ بخار نزلہ زکام سے یا عام بیماریوں سے بھی جو سب سے زیادہ ہے وہ ڈپریشن ہے. اور یہ ایسی عجیب بیماری ہے کہ جو اس کے ڈاکٹر ہیں وہ خود بھی اس کا شکار. سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں انہیں جو اس کا علاج کرتے ہیں، اور میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اسی کا شکار ہوتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے جہان میں بستی ہے، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے محل تعمیر کرتے رہتے ہیں. پھر جہان تو رب کا ہے، اسے منظور نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا. ان کے نزدیک رب کے جہان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جہان ان کی اپنی آرزوؤں کا ہوتا ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں. اب سوائے پریشانی کے کر بھی کوئی کیا سکتا ہے؟ اب بیٹھ کے یہ سوچنا کہ بھی اگر یہ کام نہیں ہوا تو کیا حرج ہے، میں نے تو اس کے لیے جائز وسائل بھی اختیار کیے، کوشش بھی کی. اب کائنات تو رب العالمین کی ہے، اسے نہیں منظور تھا، نہیں ہوا، کیا فرق پڑا؟ یہ سوچنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ صرف وہ بندہ سوچ سکتا ہے جو رب کے جہان میں بستا، جسے یہ یقین ہو کہ جہان میرا نہیں ہے، اس کا، میں بھی اس کا ہوں. اب اس بندے کو جب کوئی محرومی ہوتی ہے، مولوی سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی سفر میں رہے ہیں. دوران سفر جوتے ٹوٹ گئے، کھو گئے، کبھی لباس پھٹ گیا. کسی شہر میں پہنچے تو برہنہ بات ہے، اور خود لکھتے ہیں کہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس اتنی بڑی کائنات میں کیا میرے لیے ایک ٹوٹا ہوا جوتا بھی نہیں بچا؟ کم از کم جوتا تو اللہ کرے مجھے دے دے. فرماتے مسجد میں گیا، بے شمار جوتے دیکھ کر دل میں حسرت آئی کہ دیکھو ہر بندے نے ایک اچھا یا برا، نیا یا پرانا جوتا، تو جو بھی مسجد میں ہوں کہ میرے پاس جوتا بھی نہیں. فرماتے ہیں یہ خیال تو مجھے آیا، میں نے جھٹک دیا، لیکن جب میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک شخص جا رہا تھا جس کا پاؤں نہیں تھا. تب مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس پاؤں تو ہے. یہ کتنا بڑا اللہ کریم کا انعام ہے کہ میرے پاس پاؤں تو ہے. یہ تو بیچارہ دیکھو اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو. تمہارے نیچے بھی بے شمار مخلوق ہے. تمہیں شکوہ ہے مجھے دال روٹی ملتی ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں جنہیں روٹی ملتی ہے دال نہیں، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں نہ روٹی ملتی ہے نہ دال. ہمیں شکوہ ہوتا ہے میرا لباس سستا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بے لباس پھرتے ہیں. تو دنیا کے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھو، ہر موقع پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھو کہ میں نے کتنی نیکی کی اور مجھ سے دوسرا شخص نیکی میں کتنا آگے چلا گیا، عبادات میں کتنا آگے بڑھ گیا. تو دنیا کی ساری پریشانیوں کا حل اس ایک بات میں ہے کہ بندہ اپنا جہان چھوڑ کر رب العالمین کے جہان میں گھر بسائے. اس یقین کے ساتھ کہ زمین بھی اس کی ہے، زمانہ بھی اس کا ہے، آسمان بھی اس کے ہیں، سب کچھ اس کا ہے، میں بھی اس کا ہوں.
اب مجھے کب کس حال میں رکھتا ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن میں اس کو اپنائے رکھوں اور وہ مجھ پر یہ کرم کرے کہ وہ مجھے اپنائے، کہ سب کچھ اس کا ہے، اس سب کچھ میں بھی ہوں، تو مجھے بھی اپنی پہچان سے غافل نہ کرے اور خود بھی مجھے کسی کباڑ خانے میں نہ پھینک دے، مجھے اپنے کرم کے زیر سایہ رکھے، پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے، پریشانی پیدا نہیں ہوتی۔ جتنی مزیدار زندگی ہے موت اس سے زیادہ مزیدار ہو جاتی ہے۔ صحت بہت مزیدار ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن پھر بیماری بھی مزہ دے جاتی ہے، اس میں بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ دولت مندی نعمت ہے اللہ کی، لیکن کبھی افلاس بھی اپنی الگ سی لذت دے جاتا ہے۔ ہر چیز میں ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے آ رہی ہے، اور وہ رشتہ اس میں ایک لطف اور ایک لذت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ اللہ ہم کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کا حاصل یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے بڑے مقدس انسان بن جائیں، اس کا یہ بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے پیر بن جائیں یا بڑے صاحب کرامت ولی بن جائیں۔ اس کا سارا حاصل یہ ہے کہ بندے میں اتنی استعداد، اتنا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مفروضہ جہان سے نکل کر رب العالمین کے جہان میں جا بسے۔ جو لوگ یہ نعمت عظمیٰ پا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کوئی پریشانی آتی نہیں۔ غالباً آیات سعدی میں ہی لکھا ہے کہ کسی بادشاہ کو کسی کسان نے بہت خوبصورت خربوزے پیش کیے تحفے کے طور پر، دربار میں لائے گئے، بادشاہ نے حکم دیا ایک خربوزہ کاٹنے کا، وہ کاٹا گیا۔ بہت ہی معتمد کوئی وزیر تھا اس کا، اس نے کہا بھی آدھا کاٹ کر اسے دے دو، انہوں نے آدھا کاٹ کے اس کو دے دیا، کھانے لگا، اس نے کہا آدھے سے مجھے بھی دو، تو دو کاشیں کاٹ کر بادشاہ کو پیش کی، وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے جب وہ کاش تھوڑی سی کاٹ کے کھائی تو سخت ترش، تو کڑوا تھا، اب کسی کو کیا پتا کہ اندر سے کڑوا ہوگا، وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا تم مزے دے دے کر کھا رہے اور یہ تو کڑوا ہے، میرا بھی منہ کا ذائقہ خراب کرا، تمہیں کڑوا نہیں لگا؟ اس نے کہا حضور عمر گزر گئی آپ کے دربار سے بہترین اور لذیذ چیزیں کھاتے، اگر چند کاشیں کڑوی آ گئی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو یہ بھی وہی لذت، ہم تو آپ کی عطا سمجھ کر کھا رہے ہیں، ہمیں تو خربوزے کے کڑوے یا میٹھا ہونے سے غرض نہیں ہے کہ زندگی گزر گئی انواع و اقسام کی نعمتیں کھاتے، اور اگر چند کاشیں خربوزے کی تلخ آ گئی ہیں تو ان میں بھی یہ لذت تو ہے کہ بادشاہ نے دی۔ مولانا ثابت یہی کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی شیرینیوں اور تلخیوں کا مجموعہ ہے، جس طرح بیداری کے ساتھ نیند جڑی ہوئی ہے، زندگی کے ساتھ موت پیوست ہے،
اسی طرح دولت کے ساتھ افلاس، صحت کے ساتھ بیماری، دکھ کے سکھ کے ساتھ دکھ، دن کے ساتھ رات، اس کا اپنا نظام ہے اور ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ قرآن حکیم میں ہے نا کہ ہر چیز کو ہم نے ازواج جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ تو اگر آدمی اپنی زندگی پہ بحیثیت مجموعی نظر کرے تو زیادہ حصہ ہم نعمتیں کھاتے ہیں، زیادہ حصہ ہم سکھ اٹھاتے ہیں، کبھی کبھار پریشانی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ جہان اس کا ہے، وہ جو جس نے لذت جوانی دی آج اس نے بڑھاپا بھیج دیا، وہ جو جس نے مجھے مالدار بنایا تھا آج اس نے تھوڑی سی تنگی بھیج دی۔ تو دکھ نہیں ہوتا، امید ہوتی ہے کہ وہ کریم ہے، مجھے جانتا ہے، میری حیثیت سے واقف ہے، تو مجھ پر میری ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، وہ جانتا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ وہ چند لمحے گزر جاتے ہیں۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ ساری زندگی صحت مند رہے اسے شمار نہیں کرتا، اور ایک ہفتہ بیمار ہو جائے تو وہ اس نے گنا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، ان دو جہانوں میں سے ایک جہان میں ہر کوئی بستا ہے۔ اب جسے نور ایمان ہی نصیب نہیں، اس نے تو اپنی دنیا میں ہی بسنا۔ اور یہ بڑی ڈرونی اور دہشت ناک ہے انسان کی اپنی دنیا، اب دیکھ، اس لیے کہ وہ اپنے جہان میں رہتا اور وہاں سکون سے کوئی نہیں جی سکتا، وہاں اندیشے، خدشے، خطرات اور ڈر زندگی کو جہنم بنائے رکھتے۔ وہاں آدمی نعمتیں نہیں گنتا، جہاں جہاں اس کی خواہشات کو ٹھوکر لگتی ہے وہ دکھ گنتا رہتا ہے۔ اور نور ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ کے جہان میں لے آتا ہے۔ یہاں آ کر آدمی کو استغنا نصیب ہو جاتا ہے، وہ چیزوں سے بالاتر ہو جاتی ہے اس کی سوچ، اور سوچ یہ رہ جاتی ہے کہ میرا رشتہ میرے مالک کے ساتھ، اس جہان کے مالک کے ساتھ کیسا ہے، کہیں اس میں دراڑ نہ آ جائے، کہیں اس میں بال نہ آ جائے۔ اور اسے قائم رکھنے کے لیے جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے میں قربان کروں۔ بندہ جب اپنے جہان میں ہوتا ہے تو وہ گنتا ہے کہ مجھے ملا کیا، اللہ کے جہان میں بستا ہے تو سوچتا ہے کہ میں دے کیا سکتا۔ آپ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کے عرب کو دیکھیں، ہر بندہ چھینا جھپٹی کے لیے، دوسرے سے چھیننے کے لیے، روٹی کا نوالا چھیننے کے لیے، پیسہ چھیننے کے لیے، دوسرے کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن جب نور ایمان نصیب ہوا تو وہی لوگ خود بھوکے سو جاتے ہیں اور اپنا کھانا کسی دوسرے مستحق کو دے دیتے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے بل تؤثرون علی انفسکم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اپنی ضرورت پی جاتے ہیں اور دوسرے کو اٹھا کر چیز دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ رب کے جہان میں بستے ہیں نا، رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک وقت کا کھانا دے کر وہ خوش ہو جائے اور اس سے وہ کرم کر دے اور اس سے راضی ہو جائے تو کتنی قیمت دینا پڑے، بڑی تھوڑی سی قیمت۔ تو
اس سارے ذکر اذکار کا، اس محنت اور مجاہدے کا، اس تبلیغ کا، بیان کا، کوشش کا حاصل یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی بن گئے، یا ہم بہت بڑے پیر بن گئے، یا ہم بڑے صاحب، یا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ ساری فضول باتیں ہیں. ایک ہی حاصل ہے کہ بندہ اپنے جہان سے نکل کر الہ العالمین کے جہان میں جا بسے، اور اس یقین کے ساتھ جا بسے کہ جب میرے پاس زندگی ہے تو موت بھی آئے گی، صحت ہے تو کبھی بیماری بھی آئے گی، نعمت اور راحت ہے تو کبھی دکھ اور تکلیف بھی ہوگا. یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں میرا تعلق میرے مالک سے بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے. وہ نہ بگڑے، باقی سب ٹھیک ہے. ذکر پہ باقاعدگی کرے، محنت کرے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو قرار اسی سے نصیب ہوتا ہے کہ یہ دلوں کو اللہ کے جہان میں لے جائے. درود شریف کثرت سے پڑھا کریں. ایک ایسی دعا ہے جو ہمیشہ مقبول ہے، اور ایسی نعمت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے کافی. اپنی پریشانیاں گننے کی بجائے کبھی کبھی ذات کے خوف سے نکل کر ارد گرد بھی دیکھیں، دوسروں کے حالات پر بھی غور کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گرد جو جہان بستا ہے اس میں بے شمار لوگ آپ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. کتنے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کتنے حکومتوں کے تشدد کا نشانہ بن گئے، کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے چوروں ڈاکوؤں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے، کتنوں کو اپنوں نے اجاڑا اور کتنوں کو غیروں نے تباہ کر دیا. اگر اس عالم دار و گیر میں اللہ کی حفاظت نصیب ہے اور آپ آبرو کے ساتھ اپنا کنبہ سمیٹ کر بیٹھے ہیں تو کیا یہ ایک نعمت ہی کم ہے؟ آدمی اپنے اور دنیا اور زمانے کے حالات کو دیکھ کر اندازہ کرے تو ایک ایک لمحہ جو آبرو اور امن کے ساتھ گزر رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو آج دنیا میں مل ہی نہیں رہی. اور آدمی ہر لمحہ شکر ادا کرتا رہے پھر بھی شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے جہان میں گھر بسانے کی توفیق دے جو اس کا جہان ہے. وہی حق ہے، باقی سب مفروضے ہیں، پریشانیوں کا سبب ہے، بے چینیوں کا سبب ہے، دکھوں کو بڑھانے کا سبب ہے. اور کوشش کرے، اللہ کریم کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس کے کسی بھی بندے کو اس کی دوری سے اور اس کے ذکر کی معرومی سے بچایا جائے. ہو سکتا ہے ہماری خطائیں اتنی زیادہ ہوں کہ ہمارا ذکر بھی ان کا مداوع نہ کر سکے، لیکن ہمارے واسطے سے کوئی اللہ کا ایسا بندہ آ جائے جو مقبول ہو جائے اور اس کے تو فعل ہماری بخشش بھی ہو جائے. نگاہ کو آخرت پہ رکھیں جو حقیقی ہے. دنیا تو فرضی سی چیز ہے، دنیا کے سکھ بھی عارضی، دنیا کے دکھ بھی. دنیا کی حیات ہی جب عارضی ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی باقی چیزیں کب دائمی ہوں؟ دولت کے انبار چھوڑ کر لوگ ایک کفن لپیٹ کر قبر میں جا سوتے ہیں، کوئی نہیں لے کے جاتا.
दुनिया साथ नहीं जाती, लेकिन जो ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, बहुत बड़ी नेमत और ये उसका एहसान है कि इस गए गुजरे दौर में जब लोगों के पास सिवाय एतराज के कुछ नहीं बचा, ये ऐसा मारूमी का दौर है कि हर बंदे की जुबान पर एक एतराज है, तलब नहीं है। ये वो दौलत है जो तलब पर भी गाहे मिलती है और गाहे उम्र तलब में गुजर जाती है, मिलती नहीं है। और ये दौर ऐसा आ गया कि हर बंदे की जुबान पर एतराज है और दिल में तलब नहीं है। इस दौर में अगर उसने हमें अपने नाम की तौफीक दे दी है और एक तलब पैदा कर दी है, एक तरफ अता कर दी, सिर्फ ये एक नेमत इतनी अजीम नेमत है, हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह करीम हम सब की कोशिशें, मेहनतें, आना जाना, मिल बैठना कबूल फरमाए, हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए और अपने जहान में आबाद रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहां साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। ला इलाह की तेख काटेगी अंधेरे का गजर, गुंबदे खजरा से रोशन होगी फिर अपनी सहर, अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।